بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا بے شک وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو ہے تفسیر کرمانی سے سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 176 کا پڑھنے کا اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، اور اس کے بعد میں تفسیرات کروں گا۔ گرامر کی روح سے بھی ہر ایک لفظ ہر حرف کا معنی عرض کروں گا۔ سمجھانے سے پہلے، تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ہر ایک انسان کے کان تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور بیان نہیں پہنچا۔ میں نے آپ تک پیغام پہنچانا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کا کلام آپ نے ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق۔ ذالک کا معنی ہے یہ، بأن، بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور با جو ہے یہ جارہ بھی ہے، آگے جو جملہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ بے انا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے بلا شبہ، بلا شبہ، بلا شک، بے شک، یعنی بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ہے۔ اور انا کا مطلب میں عرض کرتا چلوں کہ جب جملہ کے یعنی صدر کلام میں یہ ہوتا ہے انا، تو پھر یہ انا ہوتا ہے، اور انا سے پہلے یا جملہ سے پہلے، انا سے پہلے جو اور کوئی جملہ ہو تو پھر یہ انا بن جاتا ہے۔ صدر کلام میں یعنی شروع جملہ میں انا پڑھا جاتا ہے، انا ہو یا نہ ہو دونوں کا معنی ایک ہو، یہ ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ، بے شک۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا کے بعد اللہ فرمایا اللہ۔ اللہ کا معنی اللہ ہے۔ اللہ کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلے سپارہ میں، پہلی جلد میں، تفسیر کرمانی میں۔ آپ تفسیر کرمانی کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہو پوری دنیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا یا کوئی اور ملک میں، تو میں جو ہے نمبر وہ بتائے گا، ڈاکخانے کا پتہ دے گا، میں تفسیر انشاءاللہ ان کے حوالے کر دوں گا۔ کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، ڈاکخانے کا خرچہ بھی میں خود برداشت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب، بأن الکتاب، اللہ نزل الکتاب، بأن اللہ نزل جو ہے یہ نازلن کا معنی ہے اتارنا، نازلہ ماضی کا صیغہ ہے، نزلہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے، نزلہ کا معنی ہے میرے دوستو کہ اتارا، نازل کیا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نزل الکتاب، کتاب معنی عام کتاب ہے، تورات بھی کتاب ہو سکتی ہے، زبور بھی، انجیل، قرآن بھی، اور اس سے پہلے الف لام لگایا گیا ہے، الکتاب بن گیا ہے۔ نکرہ کو اس میں جو ہے خاص بنایا گیا ہے، معرفہ، اس میں معرفہ بنایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ کتاب معرفہ بن گئی ہے، خاص بن گئی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید خاص کتاب بن گئی۔ بالحق، بے کا معنی ساتھ ہے، اور حق معنی سچ ہے، حق کا بھی معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے، سچ کا معنی بھی آ گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِي، وا معنی اور ہے، وا جو ہے یہ دونوں جملوں کو آپس میں ملاتی ہے، اور انا جو ہے یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ انا اور انا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور بلا شبہ بے شک معنی دیتا ہے۔ الذین لفظ ہے الذین، الذین کا مطلب ہے جو لوگ، الذین جمع کا صیغہ ہے، الذی مذکر ہے، واحد ہے، اللہ ذان تثنیہ ہے، دو ہے، اللہ زینہ جمع ہے،
وہ سب لوگ، یعنی یہ جمع کا صیغہ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جو لوگ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اختلافو۔ اختلافو، اختلاف یہ معنی دیتا ہے اختلافو، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، اختلاف کیا۔ قرآن میں ان لوگوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے اور مشرکین نے اختلاف کیا، مخالفت کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی الکتاب، فی میں نہ ہوتا ہے میں، کسی چیز میں کوئی چیز ہو تو اس میں فی کہتے ہیں، فی یعنی اس میں ہے۔ کتاب پہلے میں عرض کر چکا، کتاب میں نہ تورات زبور انجیل قرآن، یہاں پر کتاب قرآن کا معنی دے رہی ہے، یہ بھی فی الکتاب الکتاب ہے۔ الف لام میم جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے پہلے الف لام میم لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لفی، فی وہی ہے جو فی الکتاب فی، اور لام جو ہے یہ لفی کا معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد شقاق، شقاق عربی میں کہتے ہیں ضد کو، کوئی آدمی کسی کے ساتھ ضد کرے تو عربی میں اس کو شقاق کہتے ہیں۔ بعید میں نہ دور ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو عزیزان محترم معنی عرض کیے گرامر کی روح سے، اور کچھ ضمیریں بھی بتائیں، اور کچھ میں نے جمع وغیرہ کے الفاظ بھی بتائے۔ اور اب میں آپ کو اختلاف کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ الذی نہ کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اختلاف، اختلاف قرآن پہ کیا۔ اختلاف کیا چیز تھا؟ میں دوستو کسی ایک قول یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین، یہود نصارہ عیسائی وہ رہتے تھے مدینہ پاک کے ساتھ، بنو نذیر، بنی قریظہ وغیرہ، اور مشرکین مکہ میں رہتے تھے، لات عزا وغیرہ کو، نیلا کو جو ہے پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ مشرکین تھے۔ یہودی تورات کو مانتے تھے، عیسائی جو تھے نصارہ وہ انجیل کے پیروکار تھے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا، قرآن بھیجا، اور قرآن واطی اللہ واطی الرسول، اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، باقی جو فرقے ہیں یہ کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ تو جہنمی لوگوں نے، یہود اور نصارہ مشرکین نے اختلاف کیا۔ کسی نے کہا کہ اس میں گائے کا ذکر ہے، یہ سورہ بقرہ ہے۔ کسی نے کہا اس میں تو حضرت آدم کا ذکر ہے، قصے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کسی نے کہا یہ حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور باقی انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کے قصائص ہے، قصے ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ جادو انہوں نے اس لیے کہا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا قرآن میں شفا ہے۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يُخْرِجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے قرآن کے آیات مبارکہ مختلف سپاروں میں ہیں، پاروں میں ہیں۔ تو میرے دوستو سپارہ جو ہے وہ تو سی پارہ کہتے ہیں 30 پاروں کو، ہر جز کو، ہر ایک کو پارہ فارسی میں کہتے ہیں۔ تو ہر پارے میں نے جملے پڑھے جو شفا کے تھے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور یہ آیات مبارکہ پڑھیں تو میرے دوستوں کسی مریض پر کسی بھی وبا ہے، بیماری ہے، بلیات ہے، امراض، جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شفا دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کیونکہ یہ جو آیات مبارکہ تھی عبرانی یا سریانی زبان میں تھی پچھلی کتابوں میں، تورات زبور انجیل وغیرہ میں، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اور کس سے میں نے عرض کیا، بعض نے کہا مشرکین علم میں کس سے ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ تورات اور انجیل میں جو گزشتہ بیانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں یہ تو ان سے نقل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ کوئی اس کے پاس جادوگر ہے، کوئی اس کے پاس بڑا فرشتہ ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، کہتے اس پہ کوئی جن ہے، یا کوئی کچھ کہتے کہ کوئی یہ بڑا لکھا پڑھا ہے، بعض کہتے نہیں لکھا پڑھا تو اس کا استاد بھی نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ یہ بیٹھتا ہو پڑھتا ہو یہ وہ۔ تو بعض کچھ کہتے، بعض کچھ کہتے، تو اختلاف کیا قرآن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ قرآن میں جو ہے تورات اور زبور کا ذکر، انجیل کا ذکر، اللہ نے ان کی تصحیح کی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات زبور انجیل صحیح تھے، لیکن ان عیسائیوں نے ان کو رد و بدل کر دیا، یہودیوں نے تورات کو رد و بدل کر دیا۔ یعنی گزشتہ صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفوں کو یا یہ تورات زبور انجیل وغیرہ کو ان لوگوں نے گزشتہ جو گزر گئے انہوں نے اپنی مرضی کے رد و بدل کر دیا، اپنے مسائل لکھ دیے، امیر وڈیروں سے پیسے لے کے تبدیل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تبدیل کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھی انہوں نے لکھ دیا یہ سر کے بال نہیں ہے، آپ کی داڑھی مبارکہ تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ داڑھی، یہ اس طرح کی یعنی کہ رد و بدل کر دیا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے اختلاف کیا قرآن میں، قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصحیح کرتا ہے کہ سچ ہے، لیکن انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ میرے دوستو جو قرآن مجید کو صحیح نہیں مانے گا یا اس میں رد و بدل کرے گا، قرآن تو نہیں، اس میں رد و بدل تو ہو نہیں سکتا، اگر کوئی کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا میں حافظ ہوں، حافظون، میں قرآن کا حافظ ہوں۔ جب محافظ اللہ ہے، محافظت کرنے والا، تو کوئی اس کتاب کو جو ہے غلط نہیں کر سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن صحیح ہے، 30 پارے ہیں، 40 پارے نہیں ہیں، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے، پچھلی گزشتہ کتابوں کی قرآن تصحیح کرتا ہے کہ وہ سچ ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے تورات زبور انجیل کو تبدیل کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ نے اللہ کے کلام کو ہر ایک کان میں پہنچانا ہے، مسائل یاد رکھنے ہیں، دوسروں تک پہنچانے ہیں، انشاءاللہ بقیہ مسائل کل اگر زندگی باقی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔